إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اللہ رب العزت کا اہل ایمان پر بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی کمی کوتاہیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے ایسے اعمال عطا کیے کہ جن اعمال کے کرنے سے اس انسان کی نیکیوں کے اندر مزید اضافہ ہو جائے اور نیکی کے کئی مواقع اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو فراہم کیے. جو مواقع اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے ہیں ان میں سے ایک موقع رمضان المبارک بھی ہے جس کی آمد ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت رمضان کی صورت میں عطا کی ہے اسے کیسے گزارنا ہے. اس دن کو اگر ایک مسلمان عام دنوں کی طرح گزار دیتا ہے
تو کیا یہ صحیح ہے جو اس کی زندگی جس روٹین پر چل رہی ہے ویسے ہی اس کو گزار دے، یا پھر یہ ایک اہم اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت عطا کی ہے تو پھر اس کو صحیح معنی کے اندر اس سے استفادہ کرے، صحیح معنی کے اندر اس نعمت کو اللہ کی نعمت جان کر اس میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں، بلکہ یہ معروف روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین کہا۔ یہاں ایک تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی تیسری سیڑھی پر کھڑے ہوتے تھے، تو پھر آج کل جو خطباء ہیں وہ پہلی سیڑھی پر کھڑے رہتے ہیں، تو یہ کوئی سنت کی خلاف ورزی نہیں، بلکہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر قدم رکھتے تھے میں بھی وہاں پر قدم رکھوں، تو آپ نے دوسری سیڑھی کو اختیار کی، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو پھر آپ نے یہ ان کے عزت اور احترام میں ان دونوں سیڑھیوں کو چھوڑ کر پہلی پر قدم رکھے، اور پھر یہ ایک عام سا معمول بن گیا۔ اس لیے حرم کے اندر شاید آپ نے دیکھا ہو کہ وہاں کئی سیڑھیوں والا ممبر ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو 6-7 سیڑھیوں والا ممبر ہے اس میں وہ تیسری پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرح سے بندہ نمایاں بھی نظر آ جائے، تیسری سیڑھی والے پر بھی مسئلے پر بھی عمل ہو جائے، اور جیسے شیخین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کھڑے رہتے تھے، اس اعتبار سے نیچے بھی ہو جائے، چھٹی پر نہ کھڑا ہو جائے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی مسئلہ تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان مواقع پر آمین کہی تو پھر آپ نے اس کی وجہ بتلائی کہ میں جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبریل ایک بددعا کر رہے تھے، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور اس پر بھی جبریل امین نے ایک بددعا کی تو میں نے اس پر آمین کہا۔ جبریل نے یہ بددعا کی کہ من ادرک رمضان، جو رمضان جیسے مہینے کو پالے اور پھر وہ اپنی اللہ سے بخشش نہ کروا لے، یعنی عبادات کر کے، اعمال کر کے، نیکیوں میں سبقت لے جا کر، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر
اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا نہ کر لے، تو جس کی زندگی میں ایسا مہینہ آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کے مواقع بھی ختم کر دیے، شیاطین کو قید کر دیا گیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، نیکی کو اللہ تعالیٰ نے طبیعت پر آسان کر دی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود فرمایا اگر وہ شخص اس مہینے کو پا کر بھی ویسے کا ویسا ہی رہے، اس میں کوئی چینج نہ آئے، کوئی تبدیلی نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ شخص دور ہو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں نے کہا آمین۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو اس حال میں پایا کہ وہ بوڑھے تھے اور وہ اس کی خدمت کو کے محتاج تھے، ان کو ان کی ضرورت تھی، اور اس نے ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے کر اور اللہ کو راضی نہ کیا، تو فرمایا کہ اس شخص پر بھی، یہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ذکر تو عندی، جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، اور اس نے آپ کا نام سننے کے بعد یہ جو مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نہیں کہا، تو فرمایا کہ وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ جناب جبریل امین کا اس طرح سے بددعا کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا، یہ بہت ہی توجہ طلب بات ہے۔ ذرا غور کریں، جس بددعا کے کرنے والے جبریل ہو اور اس پر آمین کہنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور پھر یہ بددعا کسی کو لگ جائے تو اس کا کہیں ٹھکانہ ہے؟ اور دوسری بات اس واقعے سے یہ پتہ چلتی ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان واقعتاً برائیوں کو چھوڑ کر، گناہوں کو چھوڑ کر نیکی پر استمرار کرے، نیکی پر ہمیشگی کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے اس کے اس عمل کی جزا بھی عطا فرمائے گا۔ ایک انسان یہ سمجھ لے کہ میرے پاس یہی موقع ہے، اس مہینے کے تعلق سے جو بھی آنے والا ہے، سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس مہینے کی آمد سے قبل بھی 6 مہینے تک، یعنی ابھی رمضان کے آنے میں 6 مہینے باقی ہوتے، تو وہ یہ دعا کرتے اکثر کہ اللہ ہمیں یہ مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح جب رمضان گزر جاتا تو 6 ماہ تک وہ یہ دعا کرتے کہ اللہ جو رمضان میں عبادات ہوئی ہیں اسے تو قبول فرما دے، اس لیے کہ اس ماہ میں کی جانے والی جو عبادت ہے اور جن عبادات کے بارے میں رغبت دلائی گئی ہے وہ ظاہر ہے تمام عبادتوں سے اعلیٰ ہے۔ امام
حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک حاکم میں ایک حدیث روایت کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی خواب کا ذکر ہے کہ آپ کو 2 فرشتے لے کر گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ ایک ایسی جگہ لے گئے جو کافی دشوار گزار، بڑا سخت، جبلن عرن، جبلن وعرن، بڑا ہی ایک عجیب و غریب پہاڑ تھا۔ کہتے ہیں میں نے اس پہاڑ کو جب دیکھا تو مجھے ان دونوں نے کہا آپ اس پر چڑھیں۔ میں نے کہا کہ میں اس پر کیسے چڑھوں گا؟ فرمایا سانو سہلہ لک، ہم اس کا چڑھنا آپ کے لیے آسان کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے میری مدد کی۔ میں جب اس پہاڑ کے درمیان میں پہنچا تو میں نے کچھ آوازیں سنی۔ جب میں نے آواز سنی تو میں نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ کہا یہ اہل جہنم کی آواز ہے، اور اس جگہ میں ان لوگوں کو ڈالا گیا ہے جو لوگ روزہ افطار کرنے سے قبل کھا لیتے۔ اس کا یہ بھی معنی ہے کہ روزہ افطار کا وقت نہیں ہوا، 10-15 منٹ پہلے افطار کر لیا یا 5 منٹ پہلے افطار کر لیا جان بوجھ کر، اور یہ بھی معنی ہے کہ سحری کی ہے سب کے ساتھ اور بعد میں جب جی چاہا روزہ افطار کر لیا، مطلب روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ رمضان کے اندر کھانے اور پینے کو ایک معمول سا بنا لیا، اور افطار کرنے بیٹھے جب سب لوگ تو ان کے ساتھ افطار کے لیے بیٹھ گئے، یہ سمجھ کر کہ یہ بھی کوئی نیکی کا کام ہے۔ افطار تو اس کے لیے ہے جس نے روزہ رکھا ہو، اس کے لیے تو افطار نہیں۔ جو صحیح سلامت تندرست ہونے کے باوجود روزے سے اپنی جان چھڑاتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، اور پھر یہ سمجھ لے کہ جب افطار کا وقت ہو تو وہ افطار کرنے کے لیے بیٹھ جائے۔ اس واقعے میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ اس بندے کے لیے، اس انسان کے لیے جس کو شرعاً کوئی مجبوری نہیں، اسے چاہیے تھا کہ وہ روزہ رکھتا اور اپنے روزے کو پورا کرتا تاکہ اس کا جو صحیح معنی میں اجر اور ثواب ہے وہ اسے حاصل ہو۔ تو فرمایا کہ جس شخص نے بھی من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے روزے کس وجہ سے رکھے کہ اس کے ایمان نے اس سے تقاضا کیا کہ تو مومن ہے، تو ایمان والا ہے، تجھ پر روزے فرض ہیں، اس کے ایمان نے اسے روزے رکھوائے،
جس کا ایمان اس سے یہ تقاضا کرے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بعض اعمال کا تقاضا اور بعض اعمال کی ترغیب لوگ دیتے ہیں۔ ایک شخص ہو، دیندار آدمی ہو اور غلط قسم کی حرکتیں کرتا ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار اپنی داڑھی کا خیال کرو۔ وہ جوا کھیل رہا ہو، وہ شراب پی رہا ہو، وہ گالی دے رہا ہو یا اور کوئی برے کام کر رہا ہو تو لوگ ایسے موقع پر اسے کیا کہتے ہیں؟ مانا یہ ترغیب اسے لوگوں نے دلائی۔ اور ایک شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اسے رمضان کے روزے پر کون سی چیز ابھارتی ہے؟ اس کا ایمان۔ اس کا ایمان اس سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تو مسلمان ہے، تو مومن ہے، تجھ پر روزے فرض ہیں، تو روزہ رکھ۔ اور وہ اپنے ایمان کی وجہ سے روزہ رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایماناً، ایمان کی وجہ سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں، گناہ کا معاف کر دیا جانا، گناہ کا مٹا دیا جانا، اور اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک صاف کر دے، یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں۔ حتیٰ کہ فرمائے کہ اسی طرح من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، یہاں پر بھی وہی بات ہے، ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے حصول سے، حصول کے نظریے سے اللہ تعالیٰ اس کے بھی سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اصل مقصد بھی رمضان سے یہی ہے کہ انسان کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی اس میں یہی بات ذکر فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اب یہ روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کیا ہے اور کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے اندر فرمایا کہ التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدرہ، آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہے، اور آپ نے اشارہ کیا اپنے دل کی طرف، ثلاث مرات، 3 مرتبہ۔ اور تقوی کا محل تو متعین ہو گیا کہ تقوی یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اسے کہتے ہیں کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر ترک کر دے، اللہ کے خوف سے، اور نیکی کو نیکی سمجھ کر کرے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی۔ انسان ان گناہوں سے بچے جن گناہوں کا کرنا اسے جہنم میں لے جائے، اور ان اعمال کے نہ کرنے سے بچے، یعنی کرے جن اعمال کا نہ کرنا اسے جہنم میں لے جائے۔
نماز کا نہ پڑھنا اسے کہاں لے جائے گا، روزے کا نہ رکھنا اسے کہاں لے جائے گا، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا اسے کہاں لے جائے گا۔ تو تقوی اصل مقصد ہے عبادات سے۔ جو بھی انسان عبادت کرتا ہے اس عبادت کا اصل محور، اصل مقصد تقوی ہے، کہ انسان کسی چیز کو اس وجہ سے ترک نہ کرے کہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، بلکہ وہ جس چیز کو شریعت نے گناہ کہا ہے اسے گناہ سمجھ کر ترک کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر یہی پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، نیکی اور بدی کا معیار کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اذا سرت کا حسنتوں کا، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، کسی کام کو کر کے، کسی بلائی کے کام کو کر کے تجھے خوشی ہو، وساعت کا سیئاتوں کا، اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے۔ کبھی یوں فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام، والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ یہ ہے کہ جو چیز تیرے دل میں کھٹکے کس طرح؟ اس طرح کہ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، تجھے یہ بات بری لگے کہ اس بات کا لوگوں کو پتہ نہ چلے، مانا یہ چیز غلط۔ ایک انسان نیکی کرتا ہے اور اس نیکی میں بھی وہ ریاکاری نہیں چاہتا، لیکن اگر اس کی وہ نیکی لوگوں میں ظاہر ہو جاتی ہے، اس نیکی کا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، یہ قابل گرفت اور بری بات نہیں۔ لیکن عام طور پر جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ بہت سوچتا ہے، اور اس بارے میں اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے اس گناہ کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ برا سمجھتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ میرے بارے میں اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ تو یہ معیار ہے نیکی کا اور برائی کا۔ فرمایا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور تقوی کی اعلیٰ ترین شکل یہی ہے کہ جب انسان کو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی اس کے دل میں یہ بات ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ کو ضرورت بھی ہے، احتیاج بھی ہے، بھوک نے بھی تنگ کیا ہوا ہے، لیکن گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، آپ کو کھجور نظر آئے۔ اب ایک انسان کو بھوک بھی لگی ہوئی ہو، کھجور بھی موجود ہے، گھر کے اندر موجود تھی، لیکن تقوی یہ ہے کہ ذہن میں یہ خیال آیا کہ کچھ دن قبل جب میں نے صدقات تقسیم کیے تھے، آنے والا مال تقسیم کیا تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے رومال کے اندر کوئی کھجور آ گئی ہو اور وہ شاید گھر میں رہ گئی، یہ وہ کھجور تو نہیں ہے۔ اب اس میں بھی 100% یقین نہیں ہے کہ یہ کھجور واقعتاً اسی صدقے کی ہے، 100% یقین نہیں، شائبہ ہے، ممکن ہے کہ ایسا ہو۔ آپ نے
اسے نہیں کھائے. راستے میں تھے، کھجور ملی ہے، بلکہ آپ کے نواسے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اٹھا کر منہ میں بھی ڈال دی. آپ نے وہ کھجور اس کے منہ سے نکال دی اور فرمایا لولا انی مخافت الصدقہ، اگر مجھے صدقے کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ کھجور اس بچے کو کھانے دیتا، کیونکہ صدقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر حرام. بہت سے لوگ اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں اور پھر زکوٰۃ کا مال لے لیتے ہیں. اگر وہ سید ہو واقعتاً تو پھر تو اسے مال زکوٰۃ نہیں لینا چاہیے. اب یہ تقویٰ ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، یا یہ کہہ کر کہ بچے نے لے لیا ہے کوئی بات نہیں، نظر انداز کر دیتے کہ انسان کو گناہ سے کوئی اور چیز نہ روکے، اس کا اپنا ضمیر، اس کا اپنا ایمان اسے گناہ سے روکے. یہ تقویٰ ہے. اس لیے فرمایا انا اعلمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں. واتقاکم للہ واخشاکم للہ، اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اور تم سب سے زیادہ اللہ کی خشیت مجھ میں ہے، اللہ کا خوف مجھ میں ہے. ایام معدودات، فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ چند دن ہے گنتی کے، اور واقعتاً ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ ایام گزر جاتے ہیں کہ پھر یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ رمضان جا رہا ہے. یعنی یہ موقع اور یہ مہینہ اہل ایمان کے لیے تو نیکیوں کا موسم بہار ہے. کئی لوگ اس مہینے کی شروع سے ایک پلاننگ کر لیتے، رمضان ہم نے حرم میں گزارنا ہے، مکہ میں گزارنا ہے، مدینہ میں گزارنا ہے، کہ یہ موقع، یہ سعادتیں، یہ وقت بار بار کہاں آئے. کئی لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ نیکیاں محفوظ ہو جائیں اور نیکیاں بڑھ جائیں، ثواب میں اضافہ ہو جائے. ایام معدودات، قرآن نے بھی بہت لطیف انداز میں فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اسے اپنے اوپر کوئی بوجھ نہ سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ یہ تمہارے لیے بہت کوئی کٹھن معاملہ ہے. یہ تو گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بھی تم میں سے مریض ہے، بیمار ہے یا سفر میں ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے رہ جاتے ہیں تو فعدۃ من ایام اخر، وہ اس گنتی کو بقیہ دنوں میں پورا کرے. یہ بقیہ دنوں کے اندر پورا کرنے کا جو مسئلہ ہے کہ جس شخص سے واقعی بیماری کے سبب یا سفر کے سبب سے روزے نہیں رکھے گئے، بہتر تو یہ ہے کہ وہ آئندہ سال کے اندر رمضان آنے سے پہلے ان کا رکھ لے، اور بالفرض اگر وہ نہیں رکھ سکا تب بھی یہ اس سے معاف نہیں ہوں گے، اس کو یہ رکھنے ہیں، اس کو یہ روزے ہر صورت میں رکھنے ہیں، چاہے اس کو 1 سال ہو گیا ہے یا 2 سال ہو گئے یا 3 سال ہو گئے یا 5 سال ہو گئے یا 10 سال ہو گئے. کئی خواتین
رمضان کے اندر ان کے کچھ روزے رہ جاتے ہیں اور کئی سال گزر جاتے ہیں، 4-5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ اس روزے کا صرف کفارہ دے دے، نہیں، یہ روزے اسے رکھنے ہیں۔ اس روزے کو اور اس مسئلے کو کوئی بھی شخص معمولی نہ سمجھے، یہ ہر صورت اسے رکھنا ہے۔ شریعت نے اس کے لیے آسانی کر دی۔ سال کے اندر مختلف موسم آتے ہیں، سردی کا موسم آ جاتا ہے تو روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن 10-11 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، اور اس میں روزہ رکھنا انسان کی طبیعت پر گراں نہیں گزرتا، تو اس وقت رکھ لے، لیکن رکھنا ضرور ہے اسے۔ وہ سمجھے کہ میں اس کا فدیہ دے دوں، کفارہ دے دوں، تو اس کفارے یا فدیے سے اس کا کام نہیں چلے۔ یہ احکامات ہیں اس روزے کے تعلق سے، اور کچھ اور تفصیلات ہیں انشاءاللہ العزیز، میں آئندہ جمعے مزید اس کی تفصیل کروں گا۔ اللہ رب العزت یہ جو آنے والا مہینہ ہے رمضان کا، اللہ تعالیٰ اس کی خیر اور برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کے ساتھ اس مہینے کی تمام عبادات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم سے سابقہ کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آئندہ زندگی کے اندر نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر